نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کچھ باتیں بنیادی اصولی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ نبی رسول کے نزدیک کامیابی پا لیتا ہے۔ ان کامیابیوں کے بعد جب بندہ اپنی ان کامیابیوں کو ادب محبت میں سنبھال کے رکھتا ہے تو یہ ہے وہ جسے اللہ پروردگار نے اپنی چاہت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ان دو تین بنیادی باتوں کا آج درج کرتا ہے۔ امید ہے ہمارے دوست ان باتوں کو دل جان سے سمجھیں گے اور اسے دل جان کے ساتھ باندھ کر رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب عبادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے آداب کے مطابق بندہ داخل ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے مسجد کے ادب میں بیٹھ جائے۔ مسجد کے ادب میں آ کر بیٹھنا یہ مسجد کا ادب ہے۔ پھر امام کے ادب میں رہنا یہ امام کا ادب ہے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جماعت پر کہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں کہا جاتا ہے اور کہیں چپ کر کے آگے بیٹھ جایا جاتا ہے۔ یہ امام کی تعلیم میں بندہ ماشاءاللہ روزانہ داخل ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں تعلیم کی صحبت والی ہیں۔ امام وہ ہے جس کی آخری لمحے تک بندے کو صحبت حاصل ہوتی ہے۔ ماں باپ وہ ہے جس کی صحبت ماں باپ کی پوری زندگی موجود ہوتی ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتی کا وہ ہے جس پر اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہمیشہ ابدی صحبت والا اللہ وہ ہے جس اللہ پروردگار نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنا ایمان جو اللہ کا ایمان ہے وہ ہمیں لانے کا حکم دیا ہے۔ مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے آداب میں عبادت کرے۔ کوئی مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کے آداب کے خلاف باتیں کرتا ہے، عمل بجا لاتا ہے، اس کی 40 سال کی عبادت بہت زیادہ عبادت ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی عبادت ضائع برباد ہو جاتی ہے۔ اور کوئی امام کی بے ادبی میں شامل ہوتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس بے ادب گستاخ، جس طرح بے ادب گستاخ ماں باپ کا جو ہوتا ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اس طرح یہ نیک عمل سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نیک عمل نہیں رہ جاتا۔ یہ بنیادی چیزیں ضروری ہیں، ان کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جدھر شرک ہو جاتا ہے ادھر اس کے سارے اعمال ایسے غارت ہو جاتے ہیں کہ پہلے شرک ہو جانے کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو سارے شرک اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جب شرک دوبارہ ہو جاتا ہے تو اب یہ ایسا لعنتی ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا دوبارہ کلمہ ہی قبول نہیں ہوتا۔
یہ بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں. اور جب ماں باپ کے بیچ میں موجود ہو تو ماں باپ ادب کی جگہ پر بیٹھے ہوں، اور اس ادب کی جگہ پر بیٹھ کر، ماں باپ ادب کی جگہ پر بیٹھے ہوں، اس ادب کی جگہ پر بیٹھ کر یہ ان کا بیٹا ہے، ان کا ادب بھی ہو رہا ہو اور اس کا ادب بھی ہو، یہ تو ادب ہے. اور جدھر ماں باپ کا ادب نہ ہو اور یہ بے ادب اپنا ادب کروا رہا ہو، ادھر یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، اس کا کوئی ادب نہیں دنیا کی نظر میں. کیونکہ جو ادب اللہ نبی رسول کی نظر میں نہ ہو وہ ادب ہی نہیں ہوتا. گھر میں مجلس ہوگی تو صدر مجلس ماں باپ ہوں گے. دین کی کہیں امامت ہوگی، دین کی کہیں مجلس ہوگی، دین کی کہیں جماعت درس ہوگا تو ادھر مجلس کا صدر جو ہوگا وہ اپنا استاد ہوگا یا استاد کا نائب ہوگا. شاگرد شاگرد ہی رہے گا. جدھر شاگرد استاد بن جاتا ہے، منافقت میں بھی بنتا ہے، تو منافقت میں استاد جب بنتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ اللہ نبی رسول کی جگہ ہوتی ہے یا اللہ خود ہوتا ہے. جو اللہ پروردگار کے سامنے استاد بنا ہے اسے کیا پتا، وہ کسی کے سامنے بھی اب استاد بننے کے قابل نہیں رہ جاتا. وہ تو شاگرد کے سامنے شاگرد نہیں رہ جاتا، کیونکہ وہ جس کا جو اس کا استاد ہے وہ استاد اس کا نہیں رہ گیا، وہ شاگرد کیسے رہ گیا. یہ اصولی باتیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب مسجد میں بندہ داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اور یہ السلام علیکم اس نے جماعت پر کہا ہوتا ہے. اور اگر فرمایا مسجد میں کوئی موجود نہ ہو تو السلام علیکم یا رسول اللہ، اپنے نبی رسول پر سلام کہہ دیا کر. کیونکہ مسجد میں جماعت بھی جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں کا امام بھی جو ہے وہ استاد ہی ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی کو کہہ دیا کرو. اور جب ملاقات میں جاؤ، یہ باتیں سمجھنی ہے، ایسی نہیں کہ جیسے سنا ویسے اٹھ کے چلے گئے. جب ملاقات میں جاؤ، ملاقات میں جب بھی جایا جائے گا، یہ ملاقاتیں ہیں، اس کے علاوہ ملاقات کے لیے نہیں جایا جا سکتا. جیسے فرمایا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، ہر مسجد کے لیے زیارت نہیں ہے. وہاں جماعت کی ادائیگی کے لیے جایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جایا جاتا ہے. دنیا کے بعد جب مر جاتا ہے بندہ کدھر جاتا ہے؟ اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے. جب دنیا سے فرصت ہو جائے گی یعنی مر جائے گا بندہ، پھر کدھر جانے کا حکم ہے؟ اللہ کے پاس. نہیں بھی جانا چاہے گا کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا. اسی طرح جب دنیا کے معاملات سے فارغ ہو جایا کرو پھر اپنے سائیں جی کے پاس جانے کا حکم ہے. اب وہ باتیں نہیں رہی، اس لیے بتاتے ہوئے نا وہ سننے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور جس کے پاس آنا ہوتا ہے نا اس کو کوئی تکلیف نہیں بیچارے کو ہو رہی ہوتی. جس نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، جس نے اس کی تعلیم کرنی ہوتی ہے، جس نے سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے اس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو کوئی تکلیف نہیں ہو، بڑا راضی ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے راضی ہو گیا ہوتا ہے. یہ بات ہوتی ہے. کبھی آپ کو تجربہ ہوگا جب آپ ماں باپ ہو جائیں گے نا، پھر آپ کی اولاد آپ کے پاس جب آ کر بیٹھا کرے گی نا، پھر آپ کو تجربہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات. آج پتہ کیا ہوتا ہے؟ آج یہ حالات ہو گئے ہیں، ماں باپ اولاد کی راہ دیکھتا ہے اور اولاد جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملاقات کس کے ساتھ کی جاتی ہے. وہ یاروں کے ساتھ میٹنگ میں لگا ہوتا ہے، یاروں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے. ساری نعمتیں، سارا شکریہ
اس پر ماں باپ کا ہوتا ہے، ماں باپ نے اسے بادشاہ بنایا ہوتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا تھا ملاقات کس کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، جایا جاتا ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کے پاس ملاقات ہے، جایا جاتا ہے۔ اپنے استاد کے ساتھ ملاقات ہے، جایا جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ملاقات ہے، جایا جاتا ہے۔ بیوی کا شوہر اور شوہر کا بیوی کے پاس ملاقات ہے، جایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کس کے ساتھ ملاقات کرو گے؟ دوست کے ساتھ۔ اگر کسی کا دوست اللہ کا بندہ دوست ہے، اس کی دوستی اللہ کے لیے ہے، اور کسی کا دوست اللہ کا دشمن دوست بنایا ہوا ہے، اسے کیا پتا؟ یہ تو منافق ہے۔ ہر وہ منافق ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اس کے ساتھ وہ ملاقات نہ کرے، یا اس کے ساتھ ملاقات جھوٹی کرے، جھوٹی۔ ان کے ساتھ ملاقات جھوٹی نہیں ہوتی۔ جب پھر ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ان کے پاس جانا ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ملاقات کرنی وہ کرنی ہے، اور جب واپس آنا ہے تو اجازت لے کے آنا۔ یہ محبت میں آیا ہے۔ ملاقات ہمیشہ کوئی پوچھے کس میں کی جاتی ہے، کیا محبت میں کی جاتی ہے؟ ملاقات حکم میں نہیں کی جاتی۔ حکم میں ایمان لایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایمان میں ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا ایمان ہے۔ یہ اللہ کی محبت جو ہے نا، یہ ہمیں حکم میں بتایا ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں اکیلا تھا تو میرا یہ ایمان تھا، اب میں ساتھی ہوں، رفیق ہوں، تو میرا یہ ایمان ہے۔ جب کبھی کوئی حکم میں محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ محبت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ محبت ہے ہی نہیں۔ اگر کرتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ دو محبتیں یاد رکھنا، جو دو محبتوں کا بے ادب ہوتا ہے، دو محبتوں کا گستاخ ہوتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنا آپ اس کو بتائے گا۔ یہ دو وہ ہیں، ایک ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے، اور ایک اپنے استاد کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے۔ استاد وہ ہوتا ہے جسے اللہ پاک نے دین کی مجلس میں صدر بنایا ہوتا ہے، اور دین کی مجلس میں اور کسی کو صدر نہیں بنا سکتا، یہ وہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اسے وجودی میں ماں باپ جو بنایا ہوتا ہے، اور کوئی نہیں بنا سکتا، وہ ایک ہی ماں باپ ہوتا ہے۔ یہ دو ہیں، جو ان کا بے ادب گستاخ ہو جاتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ان کا بے ادب کوئی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اپنے گھر کا صدر بنا کے رکھنا ہے، اور اپنے دین کا صدر اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ پروردگار کے نائب، اس کو بنا کے رکھنا ہے۔ تب تو یہ ہے ایک با ادب ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ اس نے کام کیا ہے تو یہ بے ادب ہو جائے گا، اور بے ادب کہیں کامیاب نہیں ہوتا۔ اور بے ادب وہ ہوتا ہے کہ جو محبت میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا۔ محبت میں ان کے ساتھ ملاقات کرنی، محبت کے علاوہ ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ جدھر ان کے ساتھ محبت میں ملاقات کرو گے ان کے با ادب ہوگے، اور جدھر ان کے ساتھ محبت میں ملاقات نہیں کرو ادھر بے ادب ہو جائے گے، ادھر گستاخ ہو جائے گے۔ امید ہے یہ بات آپ یاد رکھو۔ یہ میں نے آج نے اپنا عام روزمرہ کی چیزوں میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا عرض کرنے لگا، وہ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ نبی رسول کی اتباع میں اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کو ذرا آج سنیں اور اسے سمجھیں۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر عبادت ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز حکم مانو گے تو عبادت، روزہ حکم مانو گے تو عبادت ہے، حج حکم مانو گے تو عبادت ہے۔ اب عبادت کس میں کرنی ہے؟ نبی رسول کی سنت میں کرنی ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہوتی۔ یحببکم اللہ آگے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں میری عبادت کرو گے تو تب میں تم سے محبت کروں گا۔ اب محبت سن لو کیا ہے، محبت عمل کا نام نہیں ہے۔ شکر اللہ کا کرنا یہ عمل کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، اس نعمتوں کو یاد کرنا یہ شکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں جان اور مال دیا، اس سے اللہ پروردگار کی خدمت بجا لانا، یہ کرنا، اس سے یہ خدمت ہے، عمل نہیں ہے، خدمت ہے۔ شکر نہیں ہے خدمت، عمل نہیں ہے، یعنی شکر جو ہے وہ عمل نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں یاد رکھنا، ایک محبت، ایک خدمت، ایک شکر، یہ تینوں جو ہیں تب ہوتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی عبادت بجا لاتا ہے۔ عبادت جب بجا لاتا ہے تو وہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اس عبادت میں جو اللہ پروردگار کی نعمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں، اس عبادت میں جو اللہ پاک نے ہمیں رحمتیں شکر میں دی ہوتی ہیں، اللہ پاک سے جو ہمیں محبت ملی ہوئی تھی، وہ جو ملا ہوتا ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں ان میں ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پروردگار نے جو جان مال ہمیں دیا ہے اس سے ہم کیا ہے، اپنے اللہ پاک کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم ساتھ عبادت کے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ اگر کوئی شکر نہیں اللہ کا کرتا، عبادت کے ساتھ کوئی اللہ پروردگار کا اپنا خدمت نہیں بجا لاتا، اللہ پروردگار سے محبت نہیں کرتا، مجھے بتائیے وہ عبادت قبول ہوگی جس میں محبت نہ ہو، جس میں شکر نہ ہو، اور جس میں خدمت نہ ہو اپنے محبوب کی، محبوب کے دین کی، اور اپنے ماں باپ کی، اپنے نبی رسولوں کی، اپنے سارے جتنے معاملے ان کی، تو وہ عبادت ہے؟ نہ عبادت ہے اور نہ فتابیونی کے اندر اس نے عبادت کی ہے۔ ہم پتہ کیا جانتے ہیں؟ ہم عمل کو سارا کچھ جانتے ہیں۔ جب تک کوئی عمل سے نکل نہیں جاتا، عمل اس کا فارغ نہیں ہو جاتا، نہ اسے امی ابا ملتا ہے، نہ اسے سائیں جی ملتا ہے، نہ اسے نبی رسول ملتا ہے، نہ اسے اللہ پروردگار ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سن لو نا، اور پھر اس کو اچھی طرح دل میں جان لو، مفتیوں سے پوچھ لو، عالموں سے پوچھ لو، جتنے جاننے والے ان سے پوچھ لو، تاکہ روڑا نہ رہ جائے، کیونکہ یہ روڑا رہ گیا نا، مرنے کے بعد ادھر ہی جائیں گے ہم جدھر ہماری محبت ہوگی، ادھر ہی جائیں گے جدھر ہمارا شکر ہوگا، ادھر ہی جائیں گے جدھر جا کے ہم نے خدمتیں کی ہوں گی، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے تو ہم نے عمل کوئی کیا تھا؟ یا تو ہمیں ماں باپ عمل سے ملے ہوں۔ کوئی ہمیں سے ایک بتا دے کہ مجھے ماں باپ عمل سے ملے، میں تو تھا ہی نہیں اس وقت۔ ماں باپ کسی کو عمل سے نہیں ملے، اس لیے فرمایا جب میری عبادت کرو، جب میری عبادت کرو تو ساتھ کیا فرمایا؟ والدین کا شکر بھی بجا لانا۔ عبادت میں ہی تو ماں باپ کا شکر بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عمل سے ماں باپ نہیں ملے، اللہ پاک یہ تو نے مجھے ماں باپ لی، تیرا شکر بنتا ہے، اور جو اللہ تیرا شکر بنتا ہے وہی میرے ماں باپ کا شکر بنتا ہے۔ میں نے عمل کی ہو تو میں کہوں نا ابا جی میں نے عمل کیے تھے تو مجھے مل گیا، 50-50 ہو گیا، آدھا تو ہو گیا آدھا میں ہو گیا۔ کھلا نہیں ہے ایسے منہ کے اوپر جو یہ بات کہتا ہے۔ جب اللہ نے ماں باپ دیے تو بغیر عمل کے ہمیں دیے، اب ہم نے کون سا شکر بجا لانا ہے؟ کون سی محبت بجا لانی ہے؟ کون سی قربانی بجا لانی ہے؟ جو اللہ پاک نے ہمیں ماں باپ مفت میں دے کے یہ سارا کچھ شکر دیا، یہ سارا کچھ قربانی اور یہ وقف، یہ سارا کچھ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا پتہ نہیں لگ گیا؟ جیسے ہمارے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو ویسے ہی ہم نے نہیں کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔
اس کے بعد اللہ کا بندہ آ جاتا ہے. مجھے بتائیے آپ نے کتنی تہجدیں پڑھی تھیں، کتنی اللہ سے دعائیں مانگی تھیں، کتنا اللہ سے معاملہ کیا تھا. جس طرح ماں باپ کا آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، آپ کو جو اللہ نے اپنا بندہ دینا تھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا. کوئی ہم نے عمل کیا تھا، کس نے دیا؟ اللہ کہتا میں نے دیا. چلو اب اور بڑے اپنے پر آ جاؤ، اللہ پہ آ جاؤ. اللہ پاک ہے، ہم نے کوئی عمل کیا اللہ ولا میں؟ بغیر عمل کے اللہ پروردگار ہمیں ملا ہے. اللہ نے اپنا آپ خود ہمیں دیا ہے. اب مجھے بتائیے جب یہ عمل کے بغیر ملے ہیں، یہ عمل کے بغیر ملے ہیں، انہیں آپ نے عمل سے حاصل کرنا ہے، اسے فتبعونی کے اندر حاصل کرنا ہے، نبی رسول کی اتباع کے اندر آپ نے حاصل کرنا ہے. کیسے؟ جب نبی رسول کی اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو عبادت کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ میرا شکر بجا لانا، اور یہ ماں باپ کا شکر بنے گا. میری خدمت بجا لانا، یہ ماں باپ کی خدمت بنے گی. میری محبت بجا لانا، یہ ماں باپ کی محبت بنے گی. آپ دیکھ لیجئے، محبت یا شکر یا خدمت، کوئی اپنی ماں باپ کی کرنا چھوڑ دے، دوسروں کی ماں باپ کی کرتا بھی رہے، اس کی قبول نہیں ہوگی. پھر جب ماں باپ کی چھوڑ دے گا، اللہ کے بندے کی خدمت بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے بندے کی لاکھ خدمت کر کے دیکھ لے، اللہ کے بندے کی خدمت چھوڑ دے، نبی رسول کی خدمت، نبی رسول کی محبت کوئی قبول نہیں ہوگی. پھر اللہ کی بھی قبول نہیں ہوتی. کسی ایک کی چھوڑ کے دیکھ لو، کسی ایک کی چھوڑ کے دیکھ لو. کوئی ایک ماں باپ کی بے ادبی کر کے دیکھ لے، اللہ کے بندے کی بھی بے ادبی ہو جائے گی. اللہ کے بے ادبے کی بے ادبی کر کے دیکھ لے، اللہ کے نبی کی بے ادبی ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی بے ادبی کر کے دیکھ لو، اللہ کی بے ادبی ہو جائے. او بھائی یہ چیزیں اکٹھی ہیں، یہ محبت اکٹھی ہے، یہ خدمت اکٹھی ہے، یہ محبت سارا کچھ جو اللہ نے یہ تین چیزیں دی ہیں نا، محبت، خدمت اور شکر گزاری، یہ اکٹھی ہے. اس کو جدا نہ کرنا. کسی ایک کی بھی کرو گے سب کی ہو جائے گی. ایک ان تو بنیادی ادب میں نے آج آپ کو بتائیں کہ ان کی مجلس میں کیسے داخل ہونا ہے، ان کا ادب کیسے بجا لانا ہے. ان کا بے ادب، ان کا گستاخ جو ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں رہ جاتا، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے نبی کا، نہ سائیں جی کا، نہ ماں باپ کا، کسی کا نہیں رہ جاتا. او بھائی کسی کا نہیں رہ جاتا. ادھر حالات پتہ کیا ہوتے ہیں؟ شیطان عبادت نہیں چھڑاتا کہ اللہ کی عبادت چھڑا دیتا ہے، وہ یہ مقدس رشتے جو ہیں نا ان سے دور کر دیتا ہے. ان مقدس رشتوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے. تو آئیے اس بات کو جانیں کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کے اندر نا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت میں ہی اللہ کے شکر کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے. اللہ کے لیے بندہ پوری زندگی خدمت بجا لاتا رہتا ہے، پتہ چلتا ہے. اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا. لوگوں نے عملوں سے اللہ کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے، عمل سے اللہ نہیں ملتا. جب دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو جایا کرو نا تو پھر اپنے گھر میں جس طرح چلے جاتے ہو، اسی طرح جب دنیا کے گھر جو ہے نا اللہ نے دیے ماں باپ، ان سے جب فارغ ہو جایا کرو نا پھر اپنے سائیں جی کے پاس آ جایا کرو. میں آج تو آپ کو دو چیزیں بتانے لگا ہوں. میرا تو دل کرتا ہے میں سارا کچھ ہی آپ کو ایک ہی دن بتا دوں، لیکن ہو نہیں سکتا. میں آپ کو دو چیزیں پھر بتانے لگا ہوں. ایک میں آپ کو حکمی دین بتانے لگا ہوں. حکمی دین جو ہے وہ ہے توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ حکمی دین ہے جو کہ عارضی اللہ پاک نے ہمیں عارضی زندگی کے لیے دیا ہے، جس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہیں. ایک ہے حقیقی دین. حقیقی دین ہمیشہ کا وہ دین ہے جو اللہ کا دین ہے، جو نبی رسول کا دین ہے، جو صحابہ کا دین ہے، جو آپ کے سائیں جی کا دین ہے، اور جو آپ کے ماں باپ کا اور آپ کی بیوی کا
اور آپ شوہر ہونے کے ناطے شوہر کا دین ہے، یہ مومنین کا دین ہے، یہ حقیقی دین ہے۔ یہ کدھر سے ملتا ہے؟ یہ آپس میں رہنے سے جب باتیں ہوتی ہیں نا، امی کے ساتھ بات ہو تو امی سے دین ملتا ہے، ابے سے بات ہو تو ابے سے دین ملتا ہے، سائیں جی سے بات ہو تو سائیں جی سے دین ملتا ہے۔ یہ سب کے پاس ایک ہی دین ہے، حقیقی دین ہے۔ پھر ان سے جب باتیں ہوتی ہیں نا تو یہ دین ہے وہ جو کہ حقیقی دین ہے اور جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے بغیر یہ دین جو ہے کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ یہ جو آپ کو گھر بتائے نا، اللہ تعالیٰ کے نبی، اپنے سائیں جی، ماں باپ، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، ادھر سے یہ دین ملتا ہے۔ یہ جو آپس میں باتیں کرتے یہ دین ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا سائیں جی نے بات کہی نہیں ہے، کہہ دی ہے غلام فرید نے، تو وہ تو سائیں جی کا نہیں ہے نا، وہ تو غلام فرید کی بات ہے سائیں، اور غلام فرید کا ہی وہ دین ہے، کیونکہ دین اس کا بھی ہے، دین میرا بھی ہے، دین اللہ کا بھی ہے، دین نبی رسول کا بھی ہے۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو دین ہے نا اللہ نے دیا ہوا ہر ایک کو، وہ ہے۔ یہ دو دین ہیں، ان کو نہ چھوڑنا۔ ان کو لینے کے ادب میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور جو ان کا بے ادب ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کافی سمجھ گئے ہوگے۔ تو آپ جب دنیا کے کام کاج سے فارغ ہونا، پھر اپنے گھر آ جانا، اور جب گھر سے فارغ ہونا اپنے سائیں جی کے پاس آنا، اور جب سائیں جی سے فارغ ہو جانا تو پھر پتہ ہے کس کے پاس چلے جانا؟ چاہے اللہ تو اللہ کے نبی کے پاس چلے جانا، ورنہ پھر ایک دن اللہ کے پاس چلے جانا۔ یہ اپنے اپنے گھر سے بھی فارغ ہو کے ادھر جانا پڑتا ہے، اور یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ وہ ما توفیق الا باللہ۔